اور میں اگر ادھر دیکھوں، اب بھیا قصہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سے کم عمر کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ لامحالہ تھوڑی سی عزت میں اور احترام میں کمی کر دیتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ مگر اگر کسی شخص کی صغر سنی کو چھوڑ کے اس کی علمی قابلیت کی طرف نگاہ ڈالیں تو میرے خیال میں احترام اور عزت جتنی واجب ہے اتنی کرنی چاہیے۔ میرے بائیں جانب پہلی کرسی پر تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ سر، قبول اسلام کے بعد جو واقعات گزرے اگر ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام سے پہلے میں کچھ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کا جو پہلا رشتہ ہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا سیدہ رقیہ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی قربت پہلے سے موجود تھی۔ اور جو آپ نے انٹرو میں دو باتیں کی ہیں نا، میں ان کے واقعات کا ضرور حوالہ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے ضمنی طور پہ بات کی ہے کہ حضرت عثمان کی حیا کیسی تھی۔ یہ صحیح حدیث سے واقعہ ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، میرے والد آئے، رسول اللہ بیٹھے رہے، عمر آئے، رسول اللہ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو رسول اللہ نے جلدی سے کپڑا اپنی ٹانگوں کے اوپر سیدھا کیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا یہ تردد ابو بکر اور عمر کی دفعہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ جس سے فرشتے آسمان کے حیا کرتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیا کیوں نہ کروں۔ اور دوسری روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا آپ ابو بکر و عمر کی دفعہ تو ایسا نہیں کرتے؟ کہا عثمان حیا دار ہے، اگر مجھے اسی طرح پڑھا دیکھ لیتا تو شاید اپنی حاجت صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے سخاوت کا ان کا تذکرہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر یہ کہہ دیا کہ آج اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں دے گا؟ حضرت عثمان نے کہا جنت کی بشارت ملے گی؟ رسول اللہ نے کہا ملے گی۔ کہا 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی کریم نے کہا عثمان تو یہ جنت کی بشارت ہو، بیٹھ جا، کون 100 اونٹ دے گا؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ پھر ملے گی آقا آپ کی زبان سے؟ جی ملے گی، میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ نبی کریم نے اعلان کیا، 7 دفعہ عثمان کھڑے ہوئے، اور پھر جب 1000 درہم رسول اللہ کو مزید عطا کیا نا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ ہاتھوں میں ٹٹول رہے ہیں، خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کت کت یا عثمان، اے عثمان بس کر دے، بس کر دے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے جنت الفردوس تیرا حق ہے۔ کیا میں بات کہوں کہ جس لطف کا ذکر کیا ہے کہ وہ دینار جو سرکار کے ہاتھوں میں پیش کی ہے تو سرکار کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھوں سے اچھالتے ہیں دیناروں کو، کھیل رہے ہیں، ایک خاص فخر و انبساط ہے جو میرے سرکار کے چہرے اور بدن سے ہے۔ اس کے بعد سر جنتیں قربان ہو جائیں اس کے بعد، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ کے پہلے 4 نام دیکھ لیجئے، اس میں دمکتا ہوا ایک نام حضرت عثمان بن عفان کا موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عثمان کو تو رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا 2 بیٹیوں کی بات نہیں ہے عثمان، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تجھے دیتا جاتا۔ اور یہ جو آپ نے دمادی کا ذکر کیا نا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمر آئے عثمان کے پاس، کہا عثمان بیٹی حفصہ سے نکاح کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گیا تھا، عثمان نے خواہش ظاہر نہ کی اور انکار کر دیا، تو حضرت عمر کو کہنے لگے کہ میں تجھے تیری بیٹی کے لیے بہتر شوہر نہ بتاؤں بے شک، اور عثمان کے لیے بہتر سسر نہ بتاؤں، بے تو ام کلثوم کا نکاح اس سے کرتا ہوں، حفصہ کا نکاح تو میرے سے کر دے۔ مگر اس بات سے پہلے کیا عمدہ بات کہی ہے، تھوڑا سا ذکر کر لوں کہ جو پہلی بیٹی عقد میں آئی ہیں وہ سرکار دو عالم کی نمبر 2 پہ جو شہزادی ہیں حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ ہیں، اور حضرت رقیہ کا ذکر لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے سرکار تاجدار نبوت کی شہزادیوں کا ذکر مکمل نہ کیا جائے۔ علامہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا، حضرت رقیہ کے بارے میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں آپ کو کہ جب نکاح میں آ گئیں حضرت عثمان کے تو نہ صرف نکاح میں آ گئیں بلکہ ہجرت میں بھی شامل تھیں، اس کے دونوں دفعہ شامل تھیں سر۔ اور چھوٹی سی بات آپ کو ایک بتاؤں، آپ کو ایک دفعہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو کئی دیر تک پتہ نہ چلا کہ دونوں میاں بیوی کہاں ہیں۔ پھر ایک عورت نے آ کے یہ نویز سنائی سرکار کو کہ میں نے ان دونوں کو صحیح حالت میں دیکھا ہے، تو سرکار نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا اور کہا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا، اس سے بھی ایک بڑی بات ہے، حضرت عثمان غزوہ بدر میں کیا شامل ہوئے ہیں؟ بالکل شامل نہیں ہوئے۔ ہاں تو پھر اس کا لیکن رسول اللہ نے ان کو مال میں حصہ کیوں دیا؟ مال غنیمت میں مال میں حصہ دیا اور کہا تمہارا درجہ مجاہد کا ہے، تمہارا اس وجہ سے کہ وہ سیدہ رقیہ کی خدمت میں رسول اللہ نے چھوڑ دیا کہ بیمار ہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ سر این بدر کے دنوں کے اندر جس طرح علامہ فرما رہے ہیں، شہزادی رقیہ
کو ایک خاص قسم کی بیماری ہو گئی جو مجھ ڈاکٹر کے حساب سے، جو میری تھوڑی بہت تحقیق ہے، غالباً چیچک تھی، کیونکہ دانے اور آبلے پورے جسم پہ نکل آئے تھے۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، تم اپنے حرم کی تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو، اور خود وہ چلے گئے۔ یہ واحد پہلا غزوہ جس میں حضرت عثمان شامل میں نہیں ایک بات تھے۔ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا تذکرہ آپ نے کہا سیدہ فاطمہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن باقی شہزادیوں کا تذکرہ کم ہوتا ہے، یہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہم سے کبھی نہ ہو سر۔ سیدہ اور ایک بات اب میں مزید ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ خام خواہ ہمارے معاشرے میں بنو امیہ بنو ہاشم کی تقسیم کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں تو عثمان سے بیاہی اور ایک بیٹی ابو العاص سے بیاہی۔ عثمان بھی بنو امیہ میں سے، ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے۔ یہ بنو امیہ بنو ہاشم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے، اسلام میں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ علامہ آپ نے اگر غور کیا ہو کہ تب سے لے کر اب تک، جب سے پروگرام شروع ہوا ہے، مجھ گناہگار کے لبوں سے اس قسم کا کوئی تنازع آپ نے سنا؟ بالکل، یا یہ تفریق یا تقسیم دیکھی؟ ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے صرف مگر میری سیدہ نے، میری آقا زادی نے اپنی بڑی بہن کی وفات جو کہ بدر کے دنوں میں ہوئی ہے، جب وفات ہو گئی اور تدفین ہو گئی تو بارگاہ نبوی میں تشریف لائیں اور بیٹھ کے کتنی دیر اپنی بڑی بہن کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تو جس کے مرنے پہ سیدہ کا آنسو ڈھلکا ہو، آنسو سے لباس تربتر ہوا ہو، ان کا بھی کیا درجہ ہوگا؟ میں آپ کو مزید ایک بات اور بتاتا ہوں، سیدنا عثمان نے صرف یہاں پہ انفاق نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ کے آپ اگر اندازہ لگائیں نا، بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت سب سے زیادہ مرتبہ بزبان نبوت ہوئی ہے۔ بے شک اس کی وجہ سنیں، بیر روما کون خریدے گا مسلمانوں کے لیے؟ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حضرت عثمان نے کہا میں خریدتا ہوں۔ 7 دفعہ تو ایک جگہ پہ بھی، عشرہ مبشرہ میں بھی، بیر روما میں بھی، پھر کہا کون مسجد النبوی کی توسیع کرتا ہے؟ اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بار بار روکنا پڑتا ہے حضور والا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا علماء میں ہے۔ سر مجھ جیسے گناہگار کے لیے اور میرے سامعین جو واقعی میری طرح گناہگار ہیں، کیا جانے ان میں سے کئی کہ بیر روما ہے کیا؟ ہجرت مدینہ ہو چکی ہے، مدینے میں پینے کے لیے میٹھا پانی کوئی نہیں سوائے ایک یہودی کی ملکیت میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر روما ہے۔ اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اب آ گیا ہے وقفے کا وقت۔ آپ بھی ذرا دل کو سنبھال کے بیٹھیے، یقین خدا پہ کیجئے، آج محفل ایسی ہے سر جیسے بیت بازی ہوتی ہے، اور یہ بیت بازی ذکر کی ہے، فضول بہودہ اشعار۔ سر وہ کیسے اہتمام کیا گیا اور کیا واقعہ ہوا؟ یہ جو اس کا جو دباچہ ہے نا، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں پورا ہو چکا تھا، زید بن ثابت کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور زید بن ثابت نے یہ بات کی تھی اگر مجھے یہ کہا جاتا یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر لو تو شاید وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ بے شک۔ اور آپ کو پتا ہے اس بات سے اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ، اگر آپ نے یہ سوال کر لیا تو حضرت زید بن ثابت نے حجیت حدیث کے اوپر بھی ایک جملہ کہا۔ جی ہاں، کیا کہا خزیمہ انصاری کے پاس یہ سورت توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم ملی، تو خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، تو خزیمہ انصاری کے بارے میں صحابہ نے آ کے بتا کیا کہا، رسول اللہ دیکھیں یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے میرا گواہ، ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوگا ہو گیا تو خزیمہ انصاری نے کہا تھا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تو نے تو وہ معاملہ دیکھا نہیں، کہا اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے تو کیا اس سودے کے بارے میں بولیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خزیمہ آج تجھے اکیلے کی گواہی آج کے بعد 2 کے برابر ہوگی۔ تو صحابہ آئے، انہوں نے کہا ان کے اکیلے کی اکیلی ایک آیت خزیمہ انصاری کے پاس تھی، قرآن پاک میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب فتوحات ہوئی تو حضرت عثمان کے پاس ان کے جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے یا حاکم تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اب لہجہ قریش میں بھی جمع کیا گیا، ہر بندہ آپ کو پتا ہے قرآن پاک 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ تو حضرت عثمان نے اسی صحیفے کو جو زید بن ثابت نے لکھا تھا اور جمع کیا تھا، اسی صحیفے کی انہی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی متعدد کاپیاں تم بناؤ، اور پھر باقی مالکوں کا باقی تمام قراتوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک اس قرات کو جمع کر دیا جائے۔ اچھا سر، اور دوسری یہ جو صحیفہ تھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، کیا یہ صحیح ہے کہ یہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ ہوا؟ یہ بھی درست بات ہے، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور میرے ان کے سرکار پاس کی زوجہ پاک۔ اچھا لیکن ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک معجزہ تو ہے نا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 7 لہجے دنیا سے محو نہیں کیے، 7 لہجے وہ 7 قراتیں آج بھی موجود ہیں، اگرچہ حضرت عثمان نے ایک قرات کے اوپر یہ جمع کیا، اس کا امت کو بڑا فائدہ ہوا۔ آپ نے ایک بات جو ضمنی طور پہ کی ہے نا، میرے دماغ میں اس وقت سے وہ بات آ گئی ہے جب آپ نے کہا کہ حضرت عثمان نے کہا آج میرا وقت شہادت ہے۔ آپ کو پتا انہوں نے کیوں کہا تھا؟ ان کو خواب آئی تھی، اور ان کو خواب یہ آئی تھی، انہوں نے کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا عثمان
آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے. تو پھر میں نے ابتدا صبح کی تو روزہ رکھ کے کی. اور پھر جو شاہ صاحب نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان کے اقوال حضرت عثمان کے وہ اس موقع کے ہیں. میں لیکن ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت عثمان حضرت عمر کے دور میں خود ہی ہاں یعنی قافلے کو لے کے چلنے والے جب حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے, عمر کے بعد خلیفہ عثمان ہوگا. اور حضرت عثمان کے دور میں کیا کہتے تھے, عثمان کے بعد خلیفہ علی ہوگا. اور جو حضرت عثمان کی خلافت ہے, حضرت عمر نے دیکھے کتنا دنائی کا فیصلہ کیا, کہا میں ان 6 بندوں کے اندر امانت چھوڑ کے جاؤں گا جو دھرتی کے اوپر کائنات کے اوپر سب سے افضل لوگ ہیں, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص کو جب امانت دی تو آپ کو پتا باقی تو 10 بردار ہو گئے. عبد الرحمن عوف کو انہوں نے چن لیا کہ آپ فیصلہ کر دینا, تو انہوں نے گھر گھر جا کے رائے لی اور حضرت علی سے ایک بات کی, اگر عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا آپ اب یہ دیکھیں اختلافات تو اسی دن ختم ہو گئے. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی اختلاف ہو, حضرت عثمان کی سب سے پہلی بیعت کس نے کی, حضرت علی نے. بے شک, اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی سب سے پہلے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیا. اور شاہ صاحب نے جو ضمنی بات کی ہے نا, حسن و حسین اس دفاع کے اندر زخمی ہوئے ہیں, اور حضرت عثمان کا یہ اجتہاد تھا. اور امہات المومنین یہ بیان کرتی ہیں یہ اجتہاد کی وجہ کیا ہے, حضرت عثمان نے باغیوں کو قتل کیوں نہیں کیا, تلوار کیوں نہیں نکالی, 700 صحابہ موجود ہیں آ کے کہتے رہے کہ نکالیے. تو امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا اللہ رب العزت تجھے ایک قمیص اور خلت عطا کریں گے, وہ مراد خلافت کی تھی. تو نے اس کو خود نہیں اتارنا اگر لوگ تجھ سے چھیننا چاہیں, لیکن جو رات بعد میں افشاں ہوا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بھی کہا تھا کہ تو نے تلوار بھی نہیں نکالنی. یہ شہادت مظلومیت کی شہادت ہے کہ پانی بھی بند ہے, آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, حضرت عثمان خود کہتے ہیں جب ان کے تلوار کا وار لگا نا انگلیوں کے اوپر تو انگلیاں کٹ کے. ایک بات علامہ میں 10 بستہ معذرت خواہوں کیونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے. علامہ آپ سے آخری چند جملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں, کوئی دروازہ آ کے کھٹکاتا ہے, نبی کریم کہتے ہیں جو آئے اس کے لیے دروازہ بھی کھولو ابو موسیٰ اشعری کو اور اس کو جنت کی بشارت دو. حضرت ابو بکر آئے, دوسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا کہا جنت کی بشارت دو. حضرت عمر آئے, تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی شہادت عثمان کا حضرت عثمان کو بھی علم ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ 3-4 متعدد احادیث ہیں کہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا اس کے اوپر شہید ہیں صرف نبی صدیق اور شہید, پھر حرا کے اوپر نبی صدیق اور شہید. یہاں پہ کیا کہا, یہاں پہ کہا جو آئے اس کو شہادت کی بشارت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دو, لیکن مصیبت کی بشارت بھی دو, ساتھ ایک مصیبت ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ان قریب امت میں فتنے آئیں گے, تم نے اس وقت اس بندے کا ساتھ دینا ہے. اس وقت وہ صحابی دوڑ کے گیا اور ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا, حضرت عثمان کا چہرہ تھا, اے اللہ کے رسول ان کا ساتھ دینا ہے. نبی کریم نے کہا ہاں ان کا ساتھ دینا ہے. اور حضرت عمر نے پوچھ لیا جب غزوہ یرموک کے بعد کہ یہ جو آپ نے کتابیں دیکھی ہیں ان کے اندر حضرت عثمان کو کیا پایا, انہوں نے کہا ہم نے تورات کے اندر حضرت عثمان کو صالح خلیفہ پایا.